خبر کسے کہتے ہیں؟ یار میں جو میں نے شروع میں حلف دیا تھا، میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ لعنتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے، لیکن جو روایت لکھی میں پڑھوں نا، آگے بڑھیں. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی، وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کو، تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا، لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اگلی بات ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں، بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں. تو لڑائی کرنے والا، قتال کرنے والا عہد میں، اور جانے والے، چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں، جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے، مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں. جو قتال کر رہا ہے، جو جنگ کر رہا ہے، وہ بھی کھڑے ہیں، پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں، وہ افضل نہیں. اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ، میری بات سنیں نا، کنکلوڈ کروں گا. یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں نے شاہ صاحب کو دے دیا تھا، اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. آپ دے دیتے. یہ سنیں، یہ جو اگلی بات کریں گا قرآن ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا، یار میں نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153، اللہ کہتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، ٹھیک ہے، تو تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، تم مڑ کے نہیں دیکھ، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، رسول پیچھے سے پکار رہے تھے، ٹھیک ہے. دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ او مائی کمپینین I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں، واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے، ان کی بے ادبی ہو گئی ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے، تو واپسی میں واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا. وہ آپ آگے بالکل جو میں یہ سمجھانا کچھ کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے، جو قتال کرنے والا ہے، جو جہاد کرنے والا ہے، وہ افضل ہے. بیٹھے ہوئے سے افضل ہے. گھر بیٹھے ہوئے سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے. جب بیٹھے ہوئے سے لڑنے والا افضل ہے، تو جو جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں، ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5722. پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا 2903، پھر امام بخاری نے روایت کیا 3037، پھر امام بخاری نے روایت کیا 243، پھر امام بخاری نے روایت کیا 2911. وہ کہتے احد کے دن جب سارے چلے گئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخسار زخمی تھا، پاک سیدہ صاف کر رہی تھی، اور علی علیہ السلام اس پر پانی دے رہے تھے. جب خون نہیں رک رہا تھا تو پاک سیدہ نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا کاٹا، اس کو جلایا، اور آقا علیہ السلام کی مرہم پٹی کی. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی. یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا اب یہ ہے احد. حنین کا بھی سنا دوں، حنین کا بھی سنا دوں. اب فیصلہ کرنا ہے آپ نے، یہ میں سمجھا نہیں. ربانی صاحب کاٹو مل کے گلے پڑ جائے گی. فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے، فیصلہ جو عبارت ہے وہی پڑھیں اپنی مرضی سے. کوئی چیز یار اللہ کے بندوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار، شیعوں کے ساتھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں. اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ نہ پڑھوں. اب حنین پہ آ جاتے ہیں. آپ کا ٹائم کا ربانی صاحب میری بات سنیں نا ایک منٹ، میں یہ آخری میں یہ غزوہ حنین سے آ جائے. غزوہ حنین کیوں نہیں میں صحیح مسلم بخاری دینے لگا ہوں. یہ صحیح بخاری یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اگر میں غلط کہوں یہ صحیح سنت کی بولی ہے صحیح بخاری. او بھائی یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے یار. دے رہا ہوں صحیح بخاری، صحیح بخاری یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے یار. یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے. صحیح بخاری سنیں. یہ ایک چھوٹی سی درخواست، میری آخری روایت سنیے نا، پہلے میری بات سنیں نا. بولنے تھے عبارت میں روایت میں جو جملہ نہیں ہے وہ پلیز نہ استعمال کریں، اس کو واپسی لے لیں. آپ کہتے ہیں میں واپس اس لیے نہیں لے رہا کہ انہوں نے روایت پہ نہیں. میری بات سنیں نا، کیوں نہیں روایت؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ذرا نہیں. علامہ صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عدل کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جو روایت شاہ جی نے کہا تھا ان کی بات یار یہ سننی ہے بندہ یار اپنے آپ کو سننی کہتا ہے. میں جو بھی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. بس میں میری ایک بات کا جواب دے دیں. بس مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. آپ نے اپنے طرف سے جملے کہے نا وہ واپس میں واپس لوں گا، پر میرے جواب تو دینا.
نا. نہیں سر لے ان کو بولے سر. شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں بولے سر. شاہ صاحب کو چھوڑیں, میری بات ہی نہیں, میرا مسئلہ ہے, نہیں آپ کا مسئلہ نہیں, آپ کا مسئلہ نہیں, کا مسئلہ. تو پھر آپ ڈنڈی نہ مارے. میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی گفتگو پہ جرا کرنے کا مجھے حق حاصل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, تو کیا میں حدیث پہ جرا نہیں کر سکتا؟ میں حدیث کو شرح نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نہیں کر سکتے مولوی صاحب, تمہیں عبارت نہیں پڑھنے آتی, تم حدیث کی شرح کرو گے, کیوں نہ میں کروں, اردو کتابیں سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہو, کیوں نہ میں کروں, آپ کی بات ہو گئی, پڑھو یہ عبارت پڑھو, تمہیں اگر حدیث کی شرح کرنا آتی ہے, محدث ہے مجھے بھی پتا ہے, تمہیں حدیث کی الحمدللہ, علم حدیث ہمارے گھر کا ہے مولوی صاحب. 4000 پتہ ہے مجھے آپ کا یار واپس لو ان سے یار, یہ عبارت واپس لو, استغفر اللہ, ورنہ آپ اس کو بولو گستاخ آدمی ہے. چپ رہیں گے, میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ سے عبارت پڑھیں, اپنے جملے واپسی. میں کروں گا بات بتائیں, میں نے بتایا اتبار کا ترجمہ میں بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. میرا یہ جملے واپسی لے لیں. میرا یہ کہنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, چھوٹی سی بات, میری بات تو سنیں نا, بات ہی نہیں میری سن رہے. درخواست میری میں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہوگا, میں بتاؤں. فرض کریں آپ کی نظر میں رافضی ہوں, میں غلط, میں سنی ہوں, آپ معتبر ہیں, لیکن میں نے جو بات اویس بھائی کی ہے, میری بات آپ کیوں فالو نہیں کر رہے؟ میں قرآن پڑھ کے آیتیں دے رہا ہوں, قرآن پہ فتویٰ لگاؤ گستاخی کے. ترجمہ ابھی میں نے اگلی آیت تو بھی پڑھی نہیں, یہ جملہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا نا, اس کو واپسی لے لیں. یہ میں نے کہا کہ مجھے موقع دیں, میں اس کو چینج کروں, میں نے خود اچھا یار, مرد جو مرد جو میل ہو, میل وہ حضور کو چھوڑ کے, نبی کو چھوڑ کے جائیں, اور عورتیں آئیں تو کیا کہیں گے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا, حدیث میں نہیں لکھا ہوا, اس کو واپسی لے لیں. بس چھوٹی سی یہ حدیث کا نمبر 4322, میں موتبانہ گزارش کر رہا ہوں 4322, میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس جملے کو واپسی لیں. تو پھر میں آگے حدیث نہیں پڑھ سکوں, آگے سے سخت جملے ہیں. حدیث پڑھیں, مجھے مسئلہ نہیں, سخت جملے پڑھیں. اللہ کے بندے آگے سخت جملہ ہے, میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھیں. اچھا میں اپنی شرح نہ کروں. شاہ صاحب حدیث ہم سنیں گے, وہ جملہ واپسی لیں جو حدیث میں نہیں. چلو جی, میں شرح نہیں کرتا, میں واپس لوں گا, لیکن میں ان کو بھی نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے, وہ جملہ واپس لے لیں گے, بولے میں جملہ واپس لیتا ہوں, میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے سنیں جی. 4322 نمبر حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے, اپنا ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو حدیث ہے, اس کو حضرت ابو قتادہ روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا حنین کے دن سارے لوگ بھاگ رہے تھے, بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے. کہتے ہیں میں بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا, جب میں بھاگ گیا تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ فائزہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الناس, راستے میں مجھے حضرت عمر بن الخطاب ملے. تو کہتے فقلت لہ ما شان الناس, میں نے ان سے پوچھا کیا ہو گیا, بھاگو بھاگ, سارے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے کہا قال امر اللہ, بس اللہ کا امر سمجھ لو. یعنی احد میں بھی یہ تشریف لے کے چلے گئے, آگے آ جائیں, حنین میں بھی تشریف لے کے چلے گئے, خندق بھی بتا دوں, علی لڑنے والا ہے. اب خندق بتاتا ہوں, آخری منٹ ہے. ہاں جی, میرا اس ٹائم جو ہے نا ادھر سے زیادہ تھا, انہوں نے میرا ٹائم زیادہ لیا تھا, پہلے بھی میں نے چھوڑ دیا تھا, اور انہوں نے بھی کچھ ٹائم جو مزید مجھ سے زیادہ لیا تھا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ خندق میں اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لیا ہے, جو اپنا غزوہ خندق والا یہ بڑا معروف واقعہ ہے, یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہ جو قتال کیا تھا نا مولا علی علیہ السلام نے, اس کے حوالے سے. اور یہ چلو میں پہلے وہ دوسری, چلو میں اس طرف چلوں, آگے بڑھوں, پھر گفتگو آگے بڑھوں. کیوں نہیں, میرا بھی ٹائم ہے. یہ میں خندق کا ایک بڑا معروف واقعہ بیان کرنے لگا ہوں, جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے, اس کی جلد نمبر 3 ہے, حدیث کا نمبر 4327. اور پھر امام حاکم المستدرک میں لے کے جلد نمبر 3 ہے, حدیث کا نمبر 4328. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ, حضرت بحز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی بن ابی طالب عمرو بن ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عمرو بن ود کو قتل کیا تھا مولا علی علیہ السلام نے, علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل میری ساری امت قیامت تک آنے والی یوم القیامہ, ان کے تمام اعمال سے علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل, ایک چوٹ, یہ افضل ہے, ایک ضرب اس کی. علی علیہ السلام کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا حضور نے, علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل ہے اس کو رکھا ہے, اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے سارے اعمال تو لگے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ علی کا جو عمل ہے وہ میری ساری امت قیامت تک جو آنے والی ہے. اور غزوہ خندق میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے موجود تھے, ان میں علی علیہ السلام کا یہ عمل حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور جس کا عمل اس کے ساری کائنات تلجے عمل ضربت
ضربت وہ عمل کا لفظ استعمال ہوا, عمل وہی نیکٹ فعل ضربت عمل, اس سے سارے اعمال